السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم دینی بھائیوں، آج کا ٹاپک ہے ایک جلیل القدر صحابی جلیبیب رضی اللہ عنہ. جلیبیب رضی اللہ عنہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ لوگ جلیبیب کو جانتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم جلیبیب کو جانتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی ہونے کے باوجود دوسرے ان کے نام نہیں جانتے تھے. اور ایک دوسرے موقع پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے پوچھے، یا جلیبیب رضی اللہ عنہ، آپ کو شادی نہیں کرنا ہے؟ تو جلیبیب جو ہے خاموش ہونے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں تو غریب مسکین ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا مجھے؟ اور اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا دن وہی سوال کیے، یا جلیبیب کہ آپ کو شادی نہیں کرنا ہے؟ تو جلیبیب وہی جواب دیے، یا رسول اللہ، میں غریب مسکین ہوں، نہ میرا پاس جواب ہے، مجھے کون دے گا لڑکے؟ جب تیسرا دن بھی سوال کیے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیبیب یہی جواب دیے. اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے کہتے ہیں، یا جلیبیب، آپ فلان انصاری گھر میں چلے جاؤ اور وہاں گھر والے سے کہو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کا بیٹی کی نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب جلیبیب رضی اللہ عنہ اس گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر والوں کو سلام کہتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سناتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں لڑکی کے باپ سے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بیٹی کی نکاح میرا ساتھ کرنے کے لیے. جب یہ بات سنتی جو ہے اس لڑکی کی ماں اور باپ دونوں کی چہرہ سرخ ہو گئے. یعنی ان کو پسند نہیں تھا اپنے بیٹی کو جلیبیب سے نکاح کرائے. جلیبیب مسکین تھا، بس یہی وجہ ہے، لیکن فرزگار تھا، دیندار تھا، متقی تھا. غریب ہے اور نہ آمدنی نہیں ہے کوئی اس کا. اگر کھانے پینے کی چیز ملا تو کھاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو روزہ رکھتے تھے جلیبیب رضی اللہ عنہ. اور آپ قد میں بھی اونچے نہیں تھے، چھوٹے قد کے تھے جلیبیب رضی اللہ عنہ، اور اتنے زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے. اور یہ سارے بات وہ لوگ سوچتے ہوئے آپس میں میاں بیوی یہ طے کرتے ہیں تو ہمارا بیٹی کی شادی جلیبیب کے ساتھ نہیں ہوگا. تب لڑکی کی ماں کہتے ہیں، آپ چلے جائیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. اس وقت یہ سارے باتیں گھر کے اندر بیٹھ کر لڑکی سن رہے تھے جن کی شادی ہونا ہے، جن کے ساتھ شادی کرنا ہے جلیبیب کا. وہ لڑکی کہتی ہیں اپنے ماں باپ سے، آپ لوگ کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک رشتہ طے کیے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے، اور جو رشتہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے اس سے افضل رشتہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں راضی ہوں. اور آپ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں، راضی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اس لڑکی کا اطاعت رسول اسی آیت کا پس منظر میں تھا. یہ سارے باتیں سورہ احزاب کا آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت ان کے لیے جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو جھٹلانا یا اس کو تبدیلی کرنا یا اپنے طرف سے جو ہے کچھ بدلانا مومن کے اختیار میں نہیں ہے. اور ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو انکار کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ فقد ضل ضلالا مبینا، وہ لوگ صحیح گمراہی میں ہیں. اور بچی جب کہتی ہے یہ بات تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اور جلیبیب کے ساتھ جو ہے اسی لڑکی کی شادی ہو جاتا ہے. دیکھیے لڑکی جو ہے کس طرح اطاعت رسول ہے. یہ تو ایک دن کی بات نہیں ہے، شادی کا مطلب لائف لانگ کی جو ہے کوشچن ہے اس کا، اور لائف لانگ اسی مرد کے ساتھ اس کو گزارا کرنا ہے. اس کے باوجود جو ہے اطاعت رسول، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، ایک عورت ہونے کے باوجود. ذرا ہم خیال کر سوچیں روز مرہ ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کرتے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ. اس کے بعد تھوڑے ہی دن میں جلیبیب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جنگ چھوٹے سے معرکہ تھا. جلدی سے اہل ایمان کو فتح ہو جاتا ہے، اور جب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جنگ کی بات، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے ساتھیوں کو تلاش کرو جو ہمارا ساتھ آئے تھے جنگ کے لیے، سارے ہیں یا نہیں ہیں. اور صحابی جا کے دوڑ لگا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سارے ہیں. اس وقت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو پھر جلیبیب کہاں ہے؟ جلیبیب کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں صحابی، اور آ کے کہتے ہیں جلیبیب شہید ہو چکا ہے. جلیبیب شہید ہو چکا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑتے ہیں جس جگہ پر جلیبیب کی جنازہ لیٹا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور قبر میں جو ہے دفناتے ہیں. اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلیبیب جو ہے وہ میرا ہے، میں جلیبیب کا ہوں. اور ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں. اور جلیبیب جو ہے وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو اس حدیث کا راوی ہے اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا آپ اس وقت اس بچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگے آپ جانتے ہیں؟ تو اس وقت کہتے ہیں ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگا، اللہم صب علیہا خیر صبہ ولا تجعل عیشہا قدہ. یا اللہ اس لڑکی پر جو ہے رحمت کی بارش برسا اور کبھی اس کا زندگی میں تنگی نہ کرنا. اور اس دعا کرتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفناتے ہیں جلیبیب کو. اور دیکھیے اس کے بعد جب یہ بیوہ ہوئی عورت دوبارہ ان کو نکاح کی بات آیا تو محدثین کہتے ہیں مدینہ کے اندر اتنا رشتہ کسی کو بھی نہیں آیا جتنا اس اور اس لڑکی کو رشتہ آیا. وجہ کیا ہے؟ حب رسول، رسول کی اطاعت. اسی طرح جلیبیب انون پرسن تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے کسی کو نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شہید کا مرتبہ دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل. ھذا من فضل ربی یؤتیہ من یشاء، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اس لیے میرا محترم دوستو، جلیبیب کی زندگی اور اس لڑکی سے ہمیں سبق یہ ہے جو اطاعت رسول ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اطاعت کرنے کی وجہ سے لعلکم ترحمون کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا رحم آئے گا اللہ کی اطاعت سے.
اور فقد فاز فوزا عظیما، اطاعت میں جو ہے آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ماحق ہو، اطاعت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک سنت کو ڈھونڈتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔